اور ولی کون ہوتا ہے یہ بھی سمجھ کر کے چلے۔ اولیاء کی بات ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے دماغ سے ولی بنا لیا ہے، اور جہاں ان کا کام بن گیا تو سوچتے ہیں ارے وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ یہاں ایسے ایسے باباؤں کو ولی بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نہ سر کا پتہ ہے نہ پیر کا پتہ ہے۔ ایسے جو حرام کاریوں میں مبتلا ہیں ان کو بھی بابا، پیر و مرشد اور ولی بنا کر کے لوگ تصور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو میرے آقا کی شریعت سے سر منہ انحراف کرتا ہو۔ یہاں لوگوں کی نمازوں پر نمازیں ہیں، کئی ایسے پیر بیٹھے ہوئے ہیں وہ قوالیوں میں مست ہیں، ادھر اذان بھی ہو رہی ہے، جماعت بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم نمازیں وہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ مشہور آیت کریمہ ہے، تقریباً تمام مومنین سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، بیانات میں بھی اور آپ سب تلاوت میں بھی اور دعاؤں میں بھی اس کا تذکرہ آ ہی جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے متعلق ایک بات فرمایا آگاہ ہو جاؤ، خبردار، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، ولی کا مطلب دوست، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ خوف دنیا کا ہوتا ہے اور غم آخرت کا ہوتا ہے، کیونکہ خوف آنے والی چیز کا، ظاہر سی بات ہے آج آپ بیٹھے ہیں کل کیا ہوگا پتہ نہیں، کیا ہوگا پتہ نہیں، یہ خوف۔ اور غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ کوئی چیز چھوٹ گئی، ارے میرے ہاتھ سے یہ گم ہو گیا، فلاں چیز چلی گئی، غم اس کا ہوتا ہے۔ تو آخرت میں غم ہوتا ہے بندے کو کہ میں اتنے اعمال نہیں لے سکا، میں یہ نیکیاں نہیں لا سکا، میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ چیزیں نہیں، غم وہاں کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کے متعلق فرمایا یہ دونوں چیزوں سے یہ پاک ہیں، دنیا میں ان کو کل کیا ہونے والا ہے اس کا بھی کوئی خوف نہیں رکھا گیا، اور آخرت میں ان کو غم بھی نہیں ہوگا کہ ہم فلاں چیز چھوڑ کر کے آئے، کوئی چیز کمی رہ گئی۔ اللہ کے ولیوں کو نہ دنیا کا خوف ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہے۔ اور ولی کون ہوتا ہے یہ بھی سمجھ کر کے چلے۔ اولیاء کی بات ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے دماغ سے ولی بنا لیا ہے، اور جہاں ان کا کام بن گیا تو سوچتے ہیں ارے وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے ولی ہونے کے لیے شرط ہے، وہیں رب تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی حاصل کیے، جن کے یہاں پرہیزگاری ہے وہی اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی سوائے متقین کے کوئی نہیں ہو سکتا، صرف پرہیزگار ہی اللہ کے ولی ہیں۔ اب یہاں پرہیزگار کون ہے؟ متقی کون ہے؟ کیا متقی وہ ہے جو صرف جھاڑ پھونک کرے اور تمہارے لیے کچھ بھی تعویذ گنڈے دعا دم درود کرنے والا ہی متقی ہے؟ نہیں میرے عزیز، وہ تمام ذرائع الگ ہیں۔ متقی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کی کوشش کرتا ہے، شریعت سے ایک قدم بھی ہٹتا نہیں، وہ متقی ہے۔ یہاں ایسے ایسے باباؤں کو ولی بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نہ سر کا پتہ ہے نہ پیر کا پتہ ہے۔ ایسے جو حرام کاریوں میں مبتلا ہیں ان کو بھی بابا، پیر و مرشد اور ولی بنا کر کے لوگ تصور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو میرے آقا کی شریعت سے سر منہ انحراف کرتا ہو۔ یہاں لوگوں کی نمازوں پر نمازیں ہیں، کئی ایسے پیر بیٹھے ہوئے ہیں وہ قوالیوں میں مست ہیں، ادھر اذان بھی ہو رہی ہے، جماعت بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم نمازیں، وہ الگ مسئلہ ہے، ہم طریقت والے لوگ ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ان نمازوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت تک قضا نہیں فرمایا۔ جب آپ بستر علالت پر تھے تب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو امامت کرانے کے لیے آ گئے تھے، اور یہ آج کے زمانے کے یہ لوگ کہتے ہیں ہم طریقت والے، نمازیں ہماری الگ ہو جاتی ہیں۔ یہ سب شیطانی جال ہے، ایسے لوگوں کو قطعاً اللہ کا ولی نہ سمجھنا۔ تو اللہ کا ولی وہ ہے جو تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت بھر دے اور تمہیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے راستے تمہیں دکھا دے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہاں تن آسانی کے لیے، جسم کی آسانی کے لیے لوگوں نے ایسے طریقے ڈھونڈ لیے ہیں کہ نماز چھوڑ دو، بس تم جو ہے ڈھول بجاتے بیٹھے رہو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ معاذ اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے دغلے پن سے اور شیطانی صفات
ایسے جعلی پیروں سے ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ رب کریم ہم سب کو سچے رہنما، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سچے تابع دار علماء، ائمہ، پیران نظام، مشائخ نظام، اولیاء، صوفیاء کی صحبت نصیب فرمائے، ان کی قیادت میں مولا تعالی ہماری زندگی کو کامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔